منافق کو نہیں ہے، بلکہ یہ احکام تعظیم مصطفیٰ کے اور حضور کے ادب کے یہ مومنین کو ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر محبوب کریم کا ادب اور محبوب کریم کی تعظیم موجود ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے ایمان والوں کو، حالانکہ اللہ فرما سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اللہ نے یہاں پر مخاطب کیا ہے، مخاطب فرمایا ہے ایمان والوں کو۔ مولا تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایمان والوں کو ایک حد بیان کی ہے، ایک حد کا تعین کیا ہے اللہ، اور وہ حد کیا ہے کہ تم اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو اور اللہ کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو۔ کبھی بھی کوئی عمل جس کا حکم میرے خدا نے دیا ہو یا مصطفیٰ نے دیا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہ کرو۔ کوئی عمل بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکل کر نہ کرو۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے۔ یہ آیت کیوں اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ کچھ صحابہ کرام کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہم اپنی قربانی نماز عید پڑھنے سے پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جلدی گوشت میسر آ جائے گا، ان کے بچے کھا لیں گے۔ اب یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی نیت کے اندر بھی کوئی کمی یا عیب نہیں ہے، بس ایک سوچ آئی۔ اتفاق کچھ ایسے ہوا کہ جب ان لوگوں نے قربانی کی تو اس وقت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک قربانی نہیں فرمائی تھی۔ حضور نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے قربانی کر دی۔ ان کا یہ عمل کرنا تھا، حالانکہ عمل نیک ہے، مگر رب لم یزل نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ
اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب قربانی کس نے نہیں کی ابھی تک؟ رسول نے۔ اللہ تو قربانی کرتا ہی نہیں ہے، اللہ قربانی کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ تو ابھی اللہ کے رسول نے قربانی نہیں کی تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور انہیں حکم دے دیا گیا تمہاری جو قربانیاں تم دے بیٹھے ہو وہ باطل ہو چکی ہیں، نئی قربانیاں خریدو اور نئے سرے سے قربانی دو۔ غلطی کیا ہوئی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی، اور تمہاری کیا مجال اور تمہاری کیا جرت کہ تم میرے محبوب سے پہلے قربانی کر لو۔ کوئی نیک عمل بھی کرنا چاہے، کوئی نیک عمل بھی کرنا چاہے، مگر وہ عمل محبوب سے پہلے ہو جائے، رب کو وہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا پہلے میرا محبوب آئے، پہلے میرا محبوب ہے، میرے محبوب سے پہلے اگر کوئی عمل صالح بھی کرتا ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، میں عمل صالح کو بھی عمل باطل بنا دوں گا۔ عمل باطل، اس کو باطل کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا اپنی بارگاہ میں، کیوں کہ میرے محبوب سے پہل کی گئی۔ یہ آداب رسالت بیان کیے جا رہے۔ قربانی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمایا چاہے عبادت ہے چاہے میرا حکم ہے، مگر یہ تو دیکھو نا ابھی محبوب نے تو اپنا دمبا یا بکرا پیش نہیں کیا، تم میرے محبوب سے پہلے کیسے کر سکتے؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے ڈرو، قربانی کس سے پہلے کی ہے؟ رسول سے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رب نے یہاں بیان کر دیا میرے محبوب سے آگے بڑھنا گویا کہ مجھ سے آگے بڑھنا ہے، اور میرے محبوب کے پیچھے پیچھے رہنا گویا ہر وقت میرے حکم میں رہنا ہے، ہر وقت میرے حکم میں رہنا ہے۔ اسی کا حکم اللہ رب العزت نے وہ پہلی آیت کے اندر دیا جس پر ہم نے 2 خطبات جمعۃ المبارک پر گفتگو کی، اسی گفتگو کا آج بھی حصہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کے پیچھے رہو۔ اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ہر معاملے میں میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو، اور غلام راہ چلتے ہوئے بھی اپنے آقا کے آگے نہیں چلتا، غلام ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کے پیچھے ہی رہتا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ اب انہیں دوبارہ قربانیاں کرنا پڑی
اور اگلے مقام پر اللہ رب العزت نے یہاں تو محبوب کا حق آگے بڑھنے والا بیان کیا، اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ نے محبوب کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب بیان کیے کہ میرے محبوب کی محفل میں بیٹھنا کیسے ہے۔ آپ کسی بڑے کو ملنے کے لیے جائیں نا، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اندر اجازت لے کے جانی ہے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کسی بڑے کے پاس جانا ہے تو اجازت کے بغیر نہیں جانا، اجازت لے کے جانا ہے، ٹائم لے کے جانا ہے، پھر اس کے پاس اس کی اجازت لے کر اس کے سامنے جو کرسی پڑی ہے تو پھر بیٹھنا ہے، پھر اپنے معیار کو بھی دیکھنا ہے، اس کے معیار کو بھی دیکھنا ہے، اس کے سامنے بیٹھنا ہے یا کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، کس رنگ میں بات کرنی ہے، کس ڈھنگ، کس طور، کس طریقے سے، کس سلیقے سے بات کرنی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو بڑا ہوتا ہے، چھوٹے جب اس کی محفل میں، مجلس میں، اس کی بیٹھک پر، اس کے ڈیرے پر جاتے ہیں تو ہر ایک کے آداب ہوتے ہیں، وہ آداب دنیا والے سکھاتے ہیں، یا دیکھنے والا دنیا والوں کو دیکھ کر سیکھ جاتا ہے، مگر یہ اس بڑے کی محفل اور مجلس ہے جس سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء بھی چھوٹے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب بڑوں سے بڑا ہے، یہ سب بڑوں سے بڑا ہے، بڑے بڑے اس سے چھوٹے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ تو ان کی بارگاہ کے آداب پھر بندوں نے نہیں، بندوں کے رب نے سکھائے، اور باقی آداب کیا ہوں گے ابھی تو مجلس میں داخل ہونے اور داخل ہونے کے بعد گفتگو کے آداب سکھائے، پھر گفتگو کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، محبوب کی مرضی کے خلاف تو کرنی نہیں ہے، مگر کتنی آواز میں کرنی ہے، کتنی آواز میں کرنی ہے، کتنی آواز میں یہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی خطاب اللہ نے ایمان والوں سے کیا ہے، مومنوں سے کیا ہے، گویا کہ ادب اور تعظیم کرتے ہی مومن ہیں اور اللہ کرواتا ہی مومنوں سے ہے، کرتے ہی مومن ہیں اور اللہ کرواتا ہی مومنوں سے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ یہ آداب گفتگو ہیں، یہ کیا ہیں؟ آداب گفتگو ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی مجلس کے آداب آپ تو سن چکے ہیں نا کہ صحابہ کرام یوں سر ٹکا کے بیٹھتے اور آنکھیں چہرہ والضحیٰ پہ لگا کے بیٹھتے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے سروں پہ بیٹھ جاتا نہ سر ہلتے نہ وجود ہلتے، جس طرح بے جان پتھر پڑا ہوتا ہے جب یار کی محفل میں جاتے تو جان کا نذرانہ اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے، بس یار کا چہرہ تکتے ہی رہتے، تکتے ہی رہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یعنی صرف مجلس محبوب میں بیٹھ کر سنتے بھی آقا کو اور تکتے بھی آقا کو۔
آپ کہیں گے استاد جی آپ نے کیسے کہہ دیا آخر انسان ہے، یہ کیسے پرندے آ کے بیٹھ جائیں اور پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہے؟ ہاں ہے ایسے۔ آپ نے محبت میں کہہ دیا، سنی سنائی بات کر دی آپ نے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے۔ قرآن کو پڑھو، حسن یوسف آئے، مصر کی عورتیں دیکھیں یوسف کو، جس کو رب نے حسن دیا، پر وہ حسن مصطفیٰ کی خیرات تھی، وہ حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ تھی۔ جسے حسن مصطفیٰ کی خیرات اور زکوٰۃ ملے، مصر کی عورتیں اسے دیکھیں ہاتھ کاٹ بیٹھیں، انہیں پتہ نہ چلے۔ تو جب مسجد نبوی میں محو گفتگو ہوتے تھے، محو دیدار ابو بکر و عمر ہوتے تھے، ان کے سامنے حسن یوسف نہ ہوتا تھا، حسن مصطفیٰ ہوتا تھا، ارے حسن مطلق ہوتا تھا۔ جو حسن مطلق کو تکتا اس کی آنکھیں دائیں بائیں کیوں پھرتی؟ بس وہ یار کو ہی تکتا رہتا۔ پھر پرندے بیٹھ جائیں یا تلواریں چل جائیں، جب یار کے سامنے بیٹھتے تو بس سوائے یار کے اور نہ نظر آتا، اور یہ سوائے یار کے اور کسی کی بات بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ کیفیت تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پہلے سے تھی۔ یہ کیفیت تو قاری صاحب روزی اول سے تھی صحابہ کرام کی، تو پھر اللہ اور کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہا یہ اس کیفیت سے میں واقف ہوں، میں سنتا ہوں تمہاری بات، تمہیں دیکھتا ہوں، مگر پھر بھی میں محب ہوں تو تمہیں سمجھا دوں، سمجھا دوں۔ بڑوں کی مجلس کے آداب بھی بڑے سکھاتے ہیں، اور محبوب میرا محبوب ہے، میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں، وہ محبوب ہے، میں محب ہوں، پر ہے یہ بڑا جو اس سے بھی بڑا رب ہے، اس محبوب کی مجلس کے آداب وہ رب سکھا رہا۔ کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے۔ آج بھی آپ جائیں تو گنبد خضرا، نیچے جالیاں، اوپر یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ آج تو کوئی میرے آقا سن رہے ہیں تو لکھی ہوئی ہے، سن رہے ہیں تو لکھی ہوئی ہے۔ اس دفعہ عمرے پر گئے، وہ جتنے حاجی تھے تو میں عقیدے کے طور پر بتاتا تھا جی آیت کیوں لکھی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر شور ہو تو مصطفیٰ کریم کی طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے، اس لیے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سب کو یہ حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس دفعہ ہم گئے ایک مہینے کے لیے، وہ عارف ٹریول ایجنسی والوں کی طرف سے، الحمدللہ انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے انہوں نے پورے کیے۔ اچھا اور بھلا انسان ہے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے حاجی لوگ کہتے ہیں پنجابی میں، وہاں ضرب المثلیں، حاجی بیچارے تنگ ہوتے ہیں نا اکثر ایجنسیوں والوں سے، کہتے ہیں اگر ایجنسیاں والے بخشے گئے تو پھر گنہگار تے دمالا نال اندر چلے جان گے۔ یہ بات کرتے ہیں حاجی لوگ، وہاں تنگ آئے باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ سارے کیے وعدے، انہوں نے بڑی آسائش دی ہمیں، اچھے ہوٹل دیے، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ بندہ جاتا تو اپنے پیسے سے ہے، لیکن اگر یہ لوگ وہاں اپنے وعدے کے اندر بے وفائی نہ کریں تو پرسکون عبادات بھی ہو جاتی ہیں، زیارات بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے تمام معاملے پرسکون انداز میں ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ پیسے لے کے کیا۔ بندہ اپنی دکان چلائے، اچھا سودا دے تو گاہک زیادہ آتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ
آج بھی حضور کے گنبد خضرا پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. صحابہ کی مجال ہے کہ محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے. محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے. وہ تو پہلے ہی نہیں کرتے تھے، تو پہلے ہی آہستہ بولتے. مزید کتنا آہستہ کریں؟ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. میرے محبوب سے ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو. جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو. ایک ایسا وقت بھی تھا کہ رب نے حکم دے دیا کہ جو میرے محبوب سے گفتگو کرنا چاہے، مجلس مصطفیٰ میں جانا چاہے، پہلے صدقہ کر کے آئے، پھر میرے محبوب سے ہم کلام ہو. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے صدقہ کر کے آئے، پھر میرے محبوب سے ہم کلام ہو. آج بھی جو ترک ہیں وہ باادب لوگ ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں باب السلام سے، تو وہ جو وہاں خدام ہوتے ہیں ان کو آج بھی وہ لوگ صدقہ پیش کرتے ہیں، مگر نذرانہ پیش کرتے ہیں. جس طرح بڑے پیر، صاحب تصوف، صاحب سلوک کی مجلس میں جائیں تو لوگ خلفاء اور خدام کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ خدامان مصطفیٰ ہیں. وہ خدامان مصطفیٰ ہیں. آپ جایا کرو، اللہ آپ کو لے جائے. جہاں آپ اور بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جب بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں 5-10 ریال وہ جو خدام ہیں وہاں جو جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، وہاں جو وہ اپنی پلکوں سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت یار کے روضے کو تکتے رہتے ہیں، ان کو بھی کچھ نذرانہ پیش کیا کریں. یہ پاکستانی حاجی تو ایسا بہت کم کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں. میری نصیحت ہے آپ کو. اللہ آپ کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے ہے جی. اور ایجنسی والا کوئی نیک ملے آپ کو جو وعدہ پورا کرے. اللہ اکبر. تو ایک وقت آ گیا کہ حکم دیا گیا محبوب کی محفل میں جاؤ، مجلس میں تو صدقہ دے کے جاؤ. پھر محبوب نے خود ہی کہہ دیا مولا یہ میرے غلام تو پہلے غریب ہیں. تب رب نے فرمایا پھر اگر یہ نہیں تو پھر ہم سکھا دیتے ہیں جانا کیسے ہے. پھر یوں سکھا دیتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محبوب کی مجلس میں جب جاؤ آواز بلند نہ کرنا، آواز بلند نہ کرنا. وہ ترک ریلوے اسٹیشن بنایا نا، ترک کے شاہ نے ریلوے اسٹیشن بنایا تو ریل کا انجن آیا اور جب اس کو چلانے لگے تو تھوڑا شور اٹھا. اچانک خیال اس آیت کی طرف گیا کہ رب نے تو کہا میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا نہ بولو، وہی حکم دے دیا اس کو اب چلانا نہیں، اسٹارٹ نہیں کریں، کھڑا رہنے دیں. آج بھی وہیں کھڑا ہے. وہ باادب لوگ تھے، وہ باادب لوگ تھے. اور اتنے باادب لوگ تھے اور اتنا حضور کی بارگاہ میں کوئی لوگوں کا، کوئی بندوں کا اتنا تعلق بن جاتا ہے کہ آپ مہینہ نہ درود پڑھیں ادھر پرواہ نہیں ہوتی. اور ایک رات اس صاحب نے درود نہ پڑھا تو خواب میں کسی کو جا کے بتایا کہ اسے کہو آج ہم پہ درود پڑھنا بھول گئے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میری محبوب کی بارگاہ میں اونچا نہ بولنا. مولا پہلے ہی نہیں اونچا بولتے،
فرمایا اس طرح بھی نہ بولنا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اس آیت نے بتا دیا کہ یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، جیسے تم عام انسانوں سے بات کرتے ہو، کبھی اونچا بھی بول لیتے ہو، خبردار اونچا نہ بولنا، اور اگر بول لیا، اگر اونچا بول پڑے، چاہے بات ادب کی بھی ہوئی اور اونچا بول پڑے تم، تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت کر دوں گا۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کوئی گناہگار بڑے سے بڑا گناہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ گناہ اس کی پچھلی نیکیاں نہیں جلاتا، وہ گناہ اس کی پچھلی نیکیاں برباد نہیں کرتا، صرف اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ مگر مجلس مصطفیٰ میں صرف اتنا اونچا بولنا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم بات کرتے ہو، اس انداز میں محبوب کے ساتھ بات کر لی، یا محبوب کی محفل لگی ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اونچی آواز میں بات کر لی، تو رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں تمہارے اعمال، یہ قرآن ہے، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اور اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ مرتد ہو جاتا ہے، جب بندہ اسلام سے پھر جائے۔ محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا اتنی بے ادبی ہے، تو محبوب کی شانوں کو گھٹانا کتنی بے ادبی ہے، محبوب کے علم کا انکار کرنا کتنی بے ادبی ہے، محبوب کے اختیارات کا انکار کرنا کتنی بے ادبی ہے، محبوب کے حسن و جمال کا انکار کرنا کتنی بے ادبی ہے، محبوب کی عطا کا انکار کرنا کتنی بے ادبی ہے، محبوب کی سخا کا انکار کرنا کتنی بے ادبی ہے۔ جس کی بارگاہ کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچا نہیں بول سکتے، ان کے لیے کم درجے کے لفظ بولنا کتنی بے ادبی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم سمجھو کہ ہم نیک ہیں۔ یہی تو ہے، جو بدتمیز لوگ ہیں، آج کے دور کے بدتمیز لوگ، ملا ملوانے مقرر خطیب، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پہ ناز ہے، حدیث اور حدیث کے نمبر بیان کرنے پر ناز ہے، اور وہ بدبخت کہیں نبی تو شاہی کوئی نہیں، جیسے وہ مرزا کلندر کے مرزا پلمبر کیا ہے، وہ جیلمی کے جہنمی، وہ ایک بند کمرے کے اندر گفتگو کرتا ہے، جب علماء جاتے ہیں پھر نکلتا ہی نہیں، چوہے کا بچہ۔ اور میں پہلے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کی ویڈیوز نہ سنا کریں، سننا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنیں، سننا ہے تو حضور قبلہ پیر صدیقی صاحب کو سنیں۔ کتنی ویڈیوز پڑھی ہیں ان بزرگوں کی، اپنے لوگوں کو سنیں۔ ایسے لوگ آئیں تو فوراً آگے گزار دیا کرو، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جو انبیاء کے لیے کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر، پھر ایسے لوگوں سے لوگ متاثر جلدی ہو جاتے ہیں۔
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور علماء نے تو ایسے اس کو کہا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی اوپر سے دیکھ کے 2 آیات ایک رکوع سنا دے، تمہیں ہم عالم مان لیں۔ اینکروں کے سامنے پڑھتا، علماء کے سامنے قرآن ہی نہیں پڑھتا، ناظرہ قرآن ہی نہیں آتا اس بدبخت کو۔ اور ایسے لوگ اغیار کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پڑھیں، وہ بھی اسی طرح اٹھا تھا اور یہی باتیں وہی کرتا تھا جو یہ آج دہرا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر حضور کا ایک غلام تھا جو اپنے اس کو کانوں سے کم سنتا تھا، اور جو بندہ کانوں سے کم سنتا ہو وہ تھوڑا اونچا بولتا۔ جب پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لیا، اس نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لیا کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے۔ روتا اور چیختا کہتا میں برباد ہو گیا۔ حضور نے بلوا بھیجا تو اس نے عرض کی آقا میں کیسے آؤں؟ حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا میں بھی جانتا ہوں، میرا رب بھی جانتا ہے، یہ آیت تیرے لیے نازل نہیں ہوئی، تیرے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ یہ بات کرتے تو صرف اپنے لب ہلاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور لب بھی اس وقت ہلاتے جب بالکل ضروری ہو جاتا بولنا۔ بتاؤ کائنات میں اتنا ادب بھی کسی ذات کا ہے؟ لب ہلاتے۔ یا ایک اور لفظ آیا جیسے کسی کے کان میں بات کرنی ہوتی ہے، اس طرح بات کرتے اور یاروں کو پتہ چل جاتا یہ بات ہو رہی۔ یہ آداب مجلس مصطفیٰ، یہ میرے آقا کی مجلس کے آداب ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ عروہ بن مسعود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے آیا، دیکھا تو محبوب کریم وضو فرما رہے تھے۔ مسلم اور بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حوالے کی ذمہ داری ہے۔ ایسے بدبختوں کو یہ حدیثیں نہیں نظر آتی، باقی سارے بخاری کے نمبر یاد ہیں، فلاں نمبر والی حدیث فلاں، یہ اس نمبر والی حدیث کیوں نہیں یاد؟ حضور وضو فرما رہے ہیں۔ پہلے حضور تاجدار مدینہ نے اپنی زلفیں بنوائیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ زلف کا ایک بال بھی غلام نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جی وہ کہتے ہیں ہم تو نبی کا ادب اتنا ہی کریں گے جتنا قرآن نے کہا۔ صحابہ کو یہ بھی قرآن نے کہا تھا کہ محبوب کی زلفوں کے بال بھی نیچے نہ گرنے دینا۔ تو جو صحابہ کا ذاتی عمل ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اسلام نہیں ہے۔ بولتے نہیں آپ لوگ، بولے نا، منہ کھول کے بولے نا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان کے تقاضے نہیں ہیں، وہ ادب اور تعظیم کے تقاضے نہیں ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں وضو کا وقت آیا، حضور کلی فرما کے وہ پانی اپنے دہنے مبارک سے باہر نکالتے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ نیچے نہ گرنے دیتے۔
پانی ناک میں داخل کرتے، نیچے پھینکنا چاہتے صحابہ، وہ ناک مبارک کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے، کوئی اپنے کپڑوں پہ مل لیتا، کوئی چہرے پہ مل لیتا، کوئی چاٹ لیتا، کوئی اپنے بچوں کے لیے بطور برکت اپنے گھر کے اندر لے جاتا۔ بطور برکت اپنے، یہ آیا تھا جاسوسی کرنے، آیا تھا اسلام کے مٹانے کی سازش کرنے، اور جب واپس گیا مکے کے اندر، اہل مکہ شین کعبہ میں انتظار کر رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، مغیرہ، شیبہ، ابو سفیان نہیں مسلمان ہوئے تو اس وقت کہتے بتا عروہ، کہا خاموش رہو، تم محمد پر کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے خود مسلمان ہو آیا تھا، تم مصطفیٰ پر کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے؟ کہا پاگل ہو گئے ہو؟ اگر میرا مشورہ لیتے ہو تو چلو مدینے میں اس کے قدموں میں گر کر توبہ کر لو، اور اگر پاگل ہو گئے ہو تو سن لو، جس کے ماننے والے اس کے منہ کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، ناک کی رطوبت پاک نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، زلفوں کا کٹا ہوا ایک بال نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کے ماننے والے اس کا خون کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ عروہ بن مسعود بہت بڑا مکے والوں کا جاسوس تھا، مگر یہ نظارہ دیکھنے سے پہلے جاسوس تھا۔ جب یہ نظارہ دیکھا یار کا ادب ہوتے ہوئے تو پھر غلام مصطفیٰ بن کے مدینہ سے گیا۔ اللہ ہمیں ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق